بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا. درود و سلام محمد و آل محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت. ناظرین، بڑی دلچسپ خبریں ہیں سیاسی میدان کی. کچھ اچھی ہیں، کچھ بری ہیں، لیکن ہیں کھٹی میٹھی. پہلی خبر یہ ہے کہ کیا اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے؟ سوال ہے بہت بڑا. اسلام آباد سے یہ ہوائیں آ رہی. دوسری خبر یہ ہے کہ پھر ایک بار پھر قومی حکومت کا شور، یہ بھی پورے پاکستان کے سے مختلف شہروں سے آ رہی ہے. کس نے کہا، کیا کہا، کیسی قومی حکومت؟ 27ویں ترمیم کا طلسم. اور کرنل صاحب ہو گئے بری، مجرم ہیں مریم نواز. یہ قصہ کیا ہے؟ اور یہی نہیں، آج 5 جولائی ہے. یہ پاکستانی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے. اس دن کیا کچھ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اس کی بھی کہانی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. جی ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ 5 جولائی سیاہ ترین دن. یہ وہ دن ہے جب 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ایک منتخب حکومت کا تختہ اٹھاتا. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور اپوزیشن جماعت PNA کے تمام لیڈرز کو حفاظتی حراست میں لے لیا اور پورے ملک کا نظام فوج نے سنبھال لیا تھا. اس کو سیاہ ترین دن کہا جاتا ہے اس لیے کہ جمہوریت کو ڈی ریل کر دیا گیا. پہلے منتخب وزیر اعظم کو نہ سے اتارا گیا. پھر وعدہ ہوا کہ صدر ضیاء الحق نے کہا پریس کانفرنس کر کے کہ 90 دن میں ہم الیکشن کرا دیں گے. لیکن وہ 90 دن بن گئے 11 سال. اور پھر ایک دن آیا 17 اگست 1988. حادثہ ہوا فضائی. پھر اس جنرل ضیاء سے چھوٹی جان پاکستان کی، ورنہ شاید جان نہ چھوٹتی، یہ اقتدار اور لمبا ہوتا. پہلے تو بات کرتے ہیں 5 جولائی 1977 کی. سب سے پہلے فوج کا ایک یونٹ سیکٹری انفارمیشن کو، نور نبی نور تھے شاید، کیا نام تھا ان کا، ان کو لے کے ریڈیو پاکستان پشاور روڈ راولپنڈی پہنچ گیا اور ان سے کہا خبر چلانی ہے. کاغذ لہرایا اور ان کا سیکٹری انفارمیشن صاحب ساتھ ہیں، یہ خبر چلانی ہے. انہوں نے کہا باجی خبریں تھوڑی چلتی ہیں. نیوز روم ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں، وہاں سے خبر آئے گی تب چلے گی، اس کے بغیر نہیں چلے گی. ناراض ہوئے. پھر وہ ٹرک چلا گیا سیٹلائٹ ٹاؤن، وہاں جا کے حملے کو پکڑا صبح سویرے کہ 6 بجے کی خبروں میں یہ خبر چل جائے، یہ خبر ہم نے چلوانی ہے. انہوں نے خبر دیکھی، انہوں نے کہا بھاجی 12:30 کام نہیں، بڑی خبر ہے، اسی اپنے ڈی جی نہ گل کریں گے، اپنے ڈی جی صاحب سے رابطہ کریں گے. وہ تھے اجلال حیدر زیدی، پرانے بیروکریٹ تھے، بڑے نامور بیروکریٹ تھے. انہوں نے کہا ان سے رابطہ کریں. ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، فون نے ساتھ نہیں دیا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا. پھر ان کے گھر کا پتہ پوچھا گیا تو پتہ لگا F6 میں ہے، یعنی وہ کوسار مارکیٹ کے پاس. وہ ٹرک جو تھا فوجی، وہ ان کے گھر چلا گیا. دروازے کو دستک دی، شور مچایا، گھنٹی بجائی، کوئی جواب نہیں ملا. لہٰذا جوان دیوار پھاند کے اندر چلے گئے. اجلال حیدر زیدی ہڑبڑا کے اٹھے کیونکہ سو رہے تھے. گزشتہ رات انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی ایک پریس کانفرنس ارینج کی تھی اور اس کی کامیابی کے بعد وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے. وہ ہڑبڑا کے اٹھے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ خبر چلانی ہے. انہوں نے کہا یہ خبر کیسے میں چلا دوں؟ انہوں نے فوراً اپنا گرین فون اٹھا کے بھٹو صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈیڈ تھے، فون سو چکے تھے، مرحوم ہو گئے تھے، یعنی پہلے ان کے رابطے کاٹ دیے گئے تھے. پھر ان کی بات ہوئی جنرل ضیاء الحق صاحب سے، ان سے بات کرائی گئی اور انہوں نے کہا یہ خبر چلائیں فوراً. تو چھوٹی سی ایک خبر انہوں نے بنائی اور وہ خبر بنا کے
اپنے سینٹر پر دے دی اور پھر وہ خبر چلی. کیسے 6 بجے کی خبریں چل رہی تھیں, آخری لمحات تھے, آدھا منٹ باقی ہوگا شاید, تو اس وقت وہ خبر دی گئی. نیوز ریڈر تھیں ناہیدہ بشیر, ان کو یہ خبر کی تو انہوں نے بھی ہڑبڑا کے یہ خبر پڑھی کہ ابھی خبر آئی ہے کہ افواج پاکستان نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام لیڈر بمیں وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور PNA کی مرکزی قیادت کو حفاظتی حراست پہ لے لیا. خبریں ختم ہوئی. اس خبر نے تہلکہ مچا دیا. کیوں کہ ایک روز پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے مذاکرات PNA سے کامیاب ہو رہے تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو خوش تھے کہ 11 نکات دیے تھے, اس میں سے وہ 9 پر آ گئے تھے, اور PNA نے کہا تھا ہم 9. اور دوسرے دن یعنی 5 جولائی کو مذاکرات ہونے تھے حفیظ پیرزادہ اور PNA کے سیکرٹری جنرل پروفیسر غفور سے. تو وہ خوش تھے کہ معاملات طے ہو گئے, اور ان کو یقین دہانی یہ بھی کرائی گئی تھی ہو سکتا ہے کہ ہم 9 سے کم پہ بھی آ جائیں. PNA جو ہے تو معاہدہ ہونے کو تھا, تو رات کو ہو گیا کو, اور صبح خبر چل گئی اور بات ہو گئی ختم. اور پھر یہ اقتدار 11 سال رہا, اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا سیاست اور جمہوریت کو وہ غیر جماعتی الیکشن نے, کہ اس نے عجیب و غریب نقشہ بدل دیا. اس دوران ریفرینڈم بھی کرایا گیا, امیر المومنین بننے کا بھی انہیں شوق تھا, اور شاید اگر وہ زندہ بچتے تو بن بھی جاتے. افغان جہاد بھی ہوا, اور ہمیں کلیکشن کو کلچر اور منشیات ہمیں مل گئی. بہرحال یہ جو بھی ہے وہ تو ہے اپنی. اب بات کرتے ہیں اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی. اسلام آباد میں یہ خبر چل رہی ہے, اور بڑے بڑے لوگ بات کر رہے ہیں. چند دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, محمد مالک صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ جناب 27ویں ترمیم جو ہے وہ بڑی اہم ہے, اور وہ آ رہی ہے. اس کا طلسم یہ ہوگا کہ ایک تو اقتدار جو ہے 2034 تک چلا جائے گا, دوسرا یہ کہ فیلڈ مارشل جو صدر پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا. 2 دن اس کا ختم ہوا تو زور چل گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ جیل جا رہے ہیں اڈیالہ ملنے کے لیے عمران خان کو. 3 دن اس کی خبر, اس کا چرچا رہا. اب اس کا بھی زور کم ہوا, دونوں طرف سے تردید آ گئی. تو اب ایک نئی بات ہو گئی کہ قومی حکومت, محمود اچکزئی بہت دیر سے کہہ رہے ہیں, اور بھی کئی چھوٹی موٹی سیاست پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے 2 سال کے لیے, اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں. لیکن فی الحال جو حکومت چل رہا ہے, ہائیبریڈ نظام جو چل رہا ہے وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. اور خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع, وہ حکومت کی جمہوریت کی مطلب کوئی حمایت نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہائیبریڈ نظام ہے اور یہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ ایک دوسرے کو ہم نے فتح نہیں کرنا, ہم نے ملک چلانا ہے, اور ملک چلانے کے لیے ضروری ہے کہ فہم و تفہیم سے کام لیا جائے. تو یہ جمہوریت کی اصلی شکل نہیں ہے, لیکن ہے, اور اگلے سالوں میں, آئندہ سالوں میں ہو جائے گی, مزید اس میں بہتری آ جائے گی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اتحادیوں میں پڑ گئی پھوٹ. میں نے بتایا تھا کل بھی آپ کو ویلاگ میں کہ جناب وہ بات صرف یہی ہے کہ مخصوص نشستیں آ گئیں, 2/3 اکثریت ہو گئی, چھوٹی موٹی پارٹیاں ساتھ ہیں, تو پیپلز پارٹی کو اب دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ بات چمگوئی ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی شروع ہو گئی کہ کیا اقتدار سے الگ ہو جایا جائے. 2 گروپ ہیں, ایک کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ اپوزیشن میں چلے جائیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا کام کریں, ہم نے تو پہلے بھی وزارتیں نہیں لینی تھیں. ادھر سے مسلم لیگ کی الکمجوری کہ اگر یہ وزارتیں نہ لیں, ہمارے ساتھ نہ بیٹھے اقتدار میں, تو پھر انہوں فرق کرو. اور پیپلز پارٹی کا دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر اتحاد کا ساتھ دیا ہے, اتحادی ہیں, تو پھر ساتھ چلنا چاہیے اور وزارتیں لے لینی چاہیے اور اس میں شامل ہو جانا چاہیے. تو اس چیما گوئیوں میں پھر افواہیں تو پھیلتی ہیں کہ اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی, اور پھر جناب صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں, یعنی شہباز شریف صاحب کے بھی, اور وہ ان کی ہر بات ماننے کو تیار نہیں بلکہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, مفاہمتی پالیسی دیتے ہیں انہیں. اور اسی طرح ایک خبر یہ دے دی اعزاز سید صاحب نے بھی, مکی صاحب تو دے چکے تھے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ صدر بننا چاہتے ہیں, جبکہ فیلڈ مارشل نہ پریس سے ملتے ہیں, نہ کسی سیاسی شخصیات سے ملتے ہیں, نہ ان کا یہ لگتا ہے. لیکن افواہیں پھیلا کے کوئی ریئیکشن شاید نوٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مکمل ہم کے جناب مطلب سرپرستی تو وہ کر ہی رہے ہیں, لیکن ہم بالکل ان کے مطلب
اعلیٰ ترین سرپرستی کے نیچے آ جائے کہ وہ صدر بن جائیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جمہوری نظام میں، اس ہائیبریڈ نظام میں فی الحال جس کی گنجائش نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کئی ولاگ پہلے کہ 2027 کے بعد کی بات تو شاید ہو سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے. ابھی فی الحال کچھ نہیں، لیکن افواہیں خبریں بنتی ہیں اور سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، لہٰذا اس پہ شک کیا جا سکتا ہے. اب 27ویں ترمیم کا طلسم یہی ہے، وہ کہہ رہے اس میں سب کچھ چیزیں تبدیلیاں آ جائیں گی. 2034 والا بھی آ جائے گا، اور جناب فیلڈ مارشل کو کس طرح صدر بنانا وہ بھی آ جائے گا. تہانے تبدیلیاں آ جائیں گی. جناب نہیں، اتنا نہیں، انج نہیں ہوتا بھائی. سیاست ہوتی ہے. اور پھر یہ قومی حکومت جو ہے یہ قومی حکومت ہی ہے. جو اتحادی حکومت ہوتی ہے قومی حکومت ہوتی ہے. جو نہیں شامل ہونا چاہتے وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کب شامل ہوں گے اور کس کی نگرانی میں؟ وہ تو کہتے ہیں طاقتوروں سے مذاکرات کراؤ، اس حکومت کو ہٹا دو، پھر اگلی گل کریے. تو وہ فی الحال نہیں ہو رہا، حالات کے مطابق اثر. اب یہ کس نے کہا؟ کرنل صاحب کو کس نے بری کر دیا؟ عمران خان صاحب، علیمہ خان صاحبہ اور تمام ان کی جماعت کے اعلیٰ عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا سارا نظام جو ہے سیاسی قیدیوں کے حوالے سے، یعنی جو سیاست میں ساتھ ہیں ان کا ایک کرنل صاحب ڈیل کرتے ہیں. ملاقاتیں بھی کرنل صاحب ڈیل کرتے ہیں. ان کی مرضی سے ملاقات ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی. ان کے وکلاء سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، بچوں سے ٹیلی فون میں بات نہیں کرائی جاتی. تو اس میں کرنل صاحب تھے، یہ باقاعدہ کہتے تھے. لیکن اب علیمہ باجی نے یو ٹرن لے لیا. وہ کہتے ہیں نہیں، کرنل کا یہ کام نہیں ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مجرم ہیں، وہ سختیاں کر رہی ہیں اور ہم سختیاں سہیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو بھائی ان گل کرنل تو مریم نواز سے آ گئی. اچھا، مریم نواز چونکہ 100 منصوبے دے چکی ہیں ایک سال میں اور ابھی ان کا آڈٹ نہیں ہوا، اس سے پہلے ان کی آڈٹ کی کرپشن کی خبریں پہنچا دی گئیں جو کہ ان کی حکومت کی نہیں تھیں. تو کسی نہ کسی طریقے ان کو خبروں سے آؤٹ یا ان کو زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب یہ حملہ ان پہ ہے کہ کرنل صاحب نہیں، اصل مجرم ساڈا مریم نواز ہے. اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک و فواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نے